اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 7 مئی 2018 ہے۔ میں اس ویڈیو میں روح کے بارے میں بولنا چاہوں گا۔ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے بہت کم دیا ہے انسانوں کو۔ یہ قرآن پاک کو دودھ کا سمندر کہا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے تورات، انجیل، زبور کی، ویدوں کی، پرانوں کی، اور اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا پچھلی کتابوں کا جو انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوتی تھی۔ تو دودھ کا سمندر کا ذکر ہندوازم میں ہے، تصویری زبان میں شیر ساگر مدنم کے نام سے، یعنی دودھ کا سمندر گھوٹنے کے نام سے، امرت نکالنے کے لیے یعنی حکمت۔ تو یہ اسے قرآن پاک کو دودھ کا سمندر کہا گیا۔ قرآن میں ہی تورات آ گیا، انجیل آ گیا، زبور آ گیا، وید پران آ گئے، ساری مذہبی کتاب آ گئے۔ چند لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو لا دیا قرآن میں۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی آیتیں رکھی ہیں جو انسان، پوری دنیا کے انسان، علماء دین اس کو سمجھنا چاہے تو بڑا مشکل تھا۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا ذکر رکھا ہے، یعنی وہ جنت جو دنیاوی جنت ہوگی، جو عیسیٰ مسیح مہدی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، اس دنیا کو جنت بنا دے گا، اور ایک وہ جنت جو پوری دنیا ختم ہو جانے کے بعد، قیامت بڑی آ جانے کے بعد، جسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں، وہ قیامت آ جانے کے بعد جب مٹھی میں سے سارے انسانوں کو دوبارہ جنم دیں گے اللہ تعالیٰ، اس وقت داخل کریں گے بڑی جنت میں۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روحانی پنرجنم کا، روحانی دوبارہ جنم کا، اور جسمانی روحانی دوبارہ جنم کا ذکر رکھا ہے، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی کا فرق رکھا تھا۔ لفظ ایسے بیان ہوئے رسول اور نبی کے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رب اور رب العالمین کا راز رکھا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک رب وہ جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، یعنی دنیا کے بادشاہ بننے کا وعدہ ہے اللہ کا بنانے کا، اور ایک وہ رب العالمین جو سارے ربوں کا بھی رب ہے، یعنی سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو 2 قسم کی آیتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے روح کا بڑا کم علم دیا ہے۔ پہلے میں کہتا تھا کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ نے پیدا کیا، جو میری اپنی سوچ تھی، تو ان میں ایک روح تھی، تو پھر ایک روح مری، یعنی ایک جسم مرا، آدم علیہ السلام مرے اور بی بی حوا مرے، تو پھر پیدا کتنے ہونے چاہیے؟ 2 ہی پیدا ہونے چاہیے، 2 ہی روح تھے، 2 ہی جسم، لیکن پاپولیشن کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی پنرجنم نہیں ہوتا۔ لیکن میری غلطی تھی، یہ میری اپنی سوچ تھی۔ لیکن جب کتابوں سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ مجھے عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ جنم دیا مہدی علیہ السلام بنا کر، تب یہ راز جا کے کھلا کہ پہلے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے سارے بچے دنیا میں پیدا ہو گئے، پورے آئے ایک کے بعد ایک کے بعد، یعنی جنریشن بائی جنریشن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روحانی دوسرے جنم کا معاملہ بھی شروع کیا ان میں، کیونکہ پہلے پورے ارواح آ گئے نئے جسم کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان کے اعمال کے بنا پر
دوسرا پنرجنم کا واقعہ اللہ نے شروع کیا. یعنی پہلے پوری تعداد آ گئی، اس کے بعد کچھ ارواحوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، آدم اولاد کو، اور وہ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے مٹھی میں سے، جسے ہندوازم میں موکش کہا گیا ہے. تو یعنی وہ جو قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں تو کچھ ایسے بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں آج، جو گہری نیند سو رہے ہیں، ان کی ارواح بھی سکون میں ہیں، اور قیامت کے دن ہی وہ اٹھیں گے. ان کا دوبارہ جنم روحانی بھی نہیں ہوگا، جسمانی ہی ہوگا، تو وہ کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن وہ ارواح جو ناکام ہو چکے ہیں، کافرین، ان کو 2 انسانوں کا جنم دینے کا اللہ کا وعدہ تھا. 2 کی اہمیت اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. لہذا کافروں کا دوسرا جنم ضروری تھا انسان کے روپ میں، تاکہ موقع ملے ان کو توبہ کا اور رجوع ہونے کا، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے. اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے. جیسے لوگ مسیح دجال کا ذکر قرآن میں موجود ہے کھلا، لیکن سمجھ نہیں پائے. جیسے لوگ رسول نبی کا فرق سمجھ نہیں پائے قرآن میں، جیسے لوگ روحانی دوسرا جنم اور جسمانی روحانی دوسرا جنم کا ذکر سمجھ نہیں پائے پورے طریقے سے، سب معاملے کو ایک ہی سمجھ گئے، ویسے یہ معاملہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں کو. تو لہذا میں تھوڑا لائٹ کی شیڈ کی وجہ سے ادھر ادھر ہٹ رہا ہوں، پتہ نہیں کیسا آ رہا ہے. تھوڑا ایسے بیٹھ جاؤں تو میرے بھائیوں، یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، حدیثیں موجود ہے، قرآن موجود ہے، اور انہی حدیثوں میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں کھلا آیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے. عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہیں، اور مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھرانے سے. اور بائبل سے ذکر نکلتا ہے اور حدیث سے کہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں مردوں میں سے. پھر عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، تو پتہ یہ چلا عیسیٰ ابن مریم کی جو روح ہے، روح اللہ ہے، وہ مہدی علیہ السلام میں داخل ہوگی. ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تب روح داخل کی جاتی ہے. بچے کے اندر جان تو ہوتی ہے، وہ حرکت بھی کرتا ہے، لیکن روح الگ سے، جیسا ایک ایکسٹرنل سافٹ ویئر ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم، ویسے داخل ہونا. روح اور جسم کا معاملہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی طرح ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ایک ہارڈ ویئر کمپیوٹر میں کتنے ٹائپس کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ ذکر دیکھ لیجئے، بائبل میں بھی دیکھیں تو عیسیٰ ابن مریم نے بد روح کو سوروں کے اندر داخل کیا. اب پتہ نہیں وہ انسان میں ایک بدروح تھی یا زیادہ تھے، کیونکہ اگر زیادہ، پتہ یہ چلا کہ کئی زیادہ روحیں ایک انسان میں بدروحیں داخل ہو گئی تھی، تبھی تو وہ روحیں پورے نکل کے سوروں میں چلی گئی. کیونکہ ایک سور جا کے پانی میں نہیں ڈوبا، کئی سور بھاگے اور پانی میں جا کے ڈوبے. تو پتہ ہی چلا وہ ایک انسان کے اندر، ایک آدمی میں کئی بدروحیں جا کر اپنا بسیرا کر لی تھی. تو پتہ یہ چلا ایک آدمی کے اندر الگ الگ بدروحیں آ جاتی ہیں. اب آپ بولیں گے کیسے؟ تو انسان ہے، انسان کے اندر خود انسان کی اللہ کی روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ بھی اس کے اوپر ایک شیطان چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 30 سے 40 آپ پڑھ لیں تو جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، اللہ اس کے اوپر شیطان چھوڑ دیتے ہیں، تو شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
یہ جب تم سوتے ہو تو شیطان جو ہے تمہارے ناک میں آتا ہے اور وہ جو ہے پیشاب بھی کر دیتا ہے، لہذا ناک کو صاف کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے داخل ہوتا ہے انسان، تو شیطان ایک روح ہو گیا، انسان کی روح الگ، دو تو یہی ہو گئے۔ اب ایک کے اندر کئی روحیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے ایک کمپیوٹر میں کئی قسم کے سافٹ ویئر آ جاتے ہیں، وائرس آ جاتا ہے، اینٹی وائرس بھی آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میری میگدلین کے اندر سے 7 بدروحوں کو نکالا گیا تھا، 7 بدروحوں کو نکالا گیا تھا عیسیٰ ابن مریم، یعنی میرے پچھلے جنم کے زمانے میں، آج سے 2000 سال پہلے، بلکہ 1950 سال پہلے بولیں گے آپ۔ تو ایک عورت کے اندر سے اتنی بدروح ہیں، ہاں، جیسے آپ لے لیجئے ایک انسان ہوتا ہے، اس کے اندر پیٹ میں کئی کیڑے ہوتے ہیں، اب کیڑوں میں بھی اپنی روح ہوتی ہوگی۔ روحوں کے بارے میں علم تو پورا میں بھی مکمل نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص مجھے بتایا نہیں، نہ مجھے کوئی بڑے راز اس نے کھولے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے والدین کا دوسرا جنم ہوا ہے، میرے والد کا دوسرا جنم واپس ہوا میرے بڑے بیٹے کی شکل میں، محمد لیت اللہ کی شکل میں، اور میری والدہ کا جنم دوبارہ ہوا ہے میری بہن کے پاس پہلی بیٹی کی شکل میں، ہبہ کے روپ میں۔ اس کا کنفرمیشن اللہ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ جو نشانات اللہ تعالیٰ بتائے تھے بالکل ویسے ہی ہوا، کیونکہ اگر وہ شیطان کی طرف سے ہوتا تو جھوٹ ہوتا، کیونکہ وہ سچ ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے ثابت ہوا ہے۔ تو پھر پرانے جسم، جو میری والدہ کا پرانا جسم ہے جو قبرستان میں رکھا ہوا ہے، وہاں پر جا کر ہم دعا کرتے ہیں قبر پر ٹھہر کر، کس لیے؟ جب روح وہاں ہے ہی نہیں، واپس جنم لے چکی ہے، تو پھر وہاں پہ دعا کر کے فائدہ کیا؟ لیکن وہ اللہ کی مصلحت ہے، وہاں پر بھی دعا کرنا لازم ہے، اس کا بھی تعلق ہوتا ہے نئے جسم سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، یعنی پریزنٹ ٹینس میں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، فیوچر میں نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کئی ارواح جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، میری والدہ شہید ہوئے، میرے والد صاحب شہید ہوئے تھے، میری بیوی سمرانہ شہید ہوئی، میری بیوی تحسین شہید ہوئی ہے اللہ کے راستے میں، اور بیماری میں تکلیف میں جب شہید مارے جاتے ہیں تو شہادت کا مرتبہ انہیں دیا جاتا ہے، اسٹیٹس وہی۔ سمینہ فاطمہ بھی جو ہے شہید ہی ہوئے، یعنی تکلیفوں میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کون سے جسم سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا؟ اگر اتنے جنم ہو جاتے ہیں انسان کے ایک ہی، تو کون سے جسم سے؟ تو بھائی جس جسم میں اللہ تعالیٰ روح کو داخل کر دے وہی جسم سے اٹھائے گا۔ جیسا کہ میرے کئی جنم ہو چکے ہیں پچھلے، شری رام بن کے، شری کرشنا بن کے، بدھا بن کے، عیسیٰ ابن مریم بن کر، اب مہدی علیہ السلام بن کے آیا ہوں۔ تو مجھے قیامت کبریٰ جب ہوگی، بڑی قیامت، جب ساری دنیا کو اللہ ختم کر دے گا، ساری کائنات کو ختم کر دے گا، جب زمین کو پھاڑ کے چتیل میدان بنا دے گا اور اس میں سے انسانوں کو دوبارہ جنم دے گا، تو کون سے اتنے جسموں سے کون سا جسم ہوگا میرا؟ شری رام کا شکل میں ہوگا، یا شری کرشنا کی شکل میں ہوگا، یا عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں ہوگا، یا مہدی کی شکل میں ہوگا؟ آخر کون سے جسم سے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ؟ تو بھائی اتنے پورے جسموں میں روح کتنی تھی؟ ایک ہی تھی نا۔ تو جو اللہ تعالیٰ جسم کے اندر وہ روح کو داخل کر دے وہی جسم سے اٹھائے گا، جو سب سے اچھا اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ تو ایک ہی جسم ہوگا، یوز میں آئے گا، باقی سب مٹی مٹی ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے بال ہوتے ہیں، جب ہمارے جسم پہ ہوتے ہیں تو اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ جیسے ناخن ہوتے ہیں، ناخن نیلز لگے ہوتے ہیں تو ویلیو ہے، جب ہٹ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اپنے ہی ناخن کو آپ کچھ نہیں کر پاتے، سامنے دیکھتے ہیں، چاہے ناخن کو جلا دو یا زمین میں گاڑ دو یا کچھ بھی کر دو، وہ ایک معنوں میں جسم سے آپ سے الگ ہو چکا ہے، یعنی آپ کے دماغ سے الگ ہو چکا ہے، آپ کے دماغ کے اندر جو سافٹ ویئر ہے مین، اس سے الگ ہو چکا ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے اس سے۔
اسی طریقے سے جسموں کا مسئلہ ہے. لہذا لوگ یہ سوالات میں پڑھ کے الجھ جاتے ہیں. ارے کتنے جنم ہو گئے بھائی؟ ارے کون سے جسم سے اٹھیں گے بھائی؟ یہ ساری باتوں میں آگے کنفیوز ہو کے ایمان کھو بیٹھتے ہیں. لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے بعض اچھی ارواحوں کو، اچھے روحوں کو بار بار جنم دینے کا فیصلہ کیا ہے جو دیتے آتا ہے، اور بعض روحوں کو ان کے سپورٹ میں بھی جنم دیتا ہے، اور بعض کو دوبارہ جنم ہوگا ہی نہیں، صرف بڑی قیامت تک کے، کیونکہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں دنیا میں. انہوں نے اچھے اعمال کر کے انہوں نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کا جنتی ہو گئے ہیں. اسی لیے ان کی روحوں کو اللہ سکون میں رکھ دیا ہے، جس سے ہندوازم میں موکش کہا جاتا ہے، یعنی جنم جنم کا مسئلے سے نجات. لیکن پھر ایک جنم ہوگا، ہمیشہ اٹھا کے بڑی قیامت میں جب داخل کیا جائے گا جنت اور دوزخ میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ ذرا غور کریں، حدیث میں آتا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے یہ دوسرا جنم نہیں ہوتا، کہاں ہے لکھا ہوا بتاتے حدیث میں. تو میجورٹی مسلمانوں کی آج سنت الجماعت ہے، انہوں نے بہار الانوار حدیثوں کو رد کر دیا، جس کے اندر ذکر موجود ہے رجت کے نام سے، دوبارہ جنم ہونے کا نام سے لکھا ہوا ہے کھلا. جسم ایک حد تک چلتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پھر ایک نئے جسم میں داخل کر کے پھر دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے. لیکن پرانا جو اعمال نامہ ہوتا ہے اس کو میٹ دیا جاتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بنا پہ کہ اس نے کتنا اچھا عمل کیا، کیا برائی کی، کیا اچھائی کیا، اس کے حساب سے اسے نیا جسم ملتا ہے، اور پھر وہی پرانی روح کو جو ہے کنٹینیو کیا جاتا ہے نئے مشن کے ساتھ. جیسے ایک بچہ فرسٹ کلاس پاس کرتا ہے تو سیکنڈ میں چلا جاتا ہے، کلاس بدل جاتی ہے لیکن بچہ وہی رہتا ہے اسٹوڈنٹ. ویسے ہی سیکنڈ کلاس پاس کرتا ہے تو تھرڈ کلاس میں چلے جاتا ہے، تھرڈ سے فورتھ، ففتھ سے سکس. تو یہاں پر جسم بھی کلاس کی طرح بدلتے جاتا ہے. جیسے ایک کلاس جسم پاس کر یعنی ایک جسم سے اس نے ایک اچھا کام کر دیا یہاں تک، پھر اسے دوسرا جسم ملتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پھر اسے تیسرا. تو اللہ تعالیٰ بعض ارواحوں کو ہمیشہ کے لیے رکھا ہے، جو اس کو کہتے ہیں زندگی کا پانی پی لینا، یعنی دا واٹر آف لائف، اسے بائبل میں کہا گیا ہے. انجیل میں کہا گیا ہے زندگی کا پانی پینا، یعنی شرک سے بچنا، زنا سے بچنا، قتل غارتگی سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی والے ہو جانا. تو ایسے حضرات کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے، لیکن جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ بار بار جنم دے گا اچھے کام کے لیے. لہذا یہ ساری دنیا میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مخلوق تمہاری طرح ایک امت ہے. تو ذرا غور کیجئے، ہندوازم میں جو راز لکھے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے ذریعے ہیں. تو میں ہندوازم کی جو کتابیں ہیں، پران اور وید، یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے ہیں. اس میں الگ الگ قسم کے جنموں کا ذکر موجود ہے، لہذا وہ بات بھی صحیح ہے. بعض کو اللہ تعالیٰ بندر اور سور بنا دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقوں کو بندر اور سور بنا دیتا ہے. اب آپ بولیں گے بندروں کی ایک پوری قوم ہوتی ہے، لیکن بعض خاص بندر ایسے ہوتے ہیں اس میں جو انسانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا بعض بندروں میں اللہ تعالیٰ وہ انسان کی روح کو داخل کر دیتا ہے تاکہ وہ بندر کے جسم میں رہ کر بندری زندگی گزار کے ختم ہو. اور بعض روحوں کو اللہ تعالیٰ سوروں میں داخل کر دیتا ہے منافقوں کی، اور وہ سور جو آلریڈی سور میں جان ہوتی ہے، ایک انٹرنل روح ہوتی ہے، یعنی جو جسم کے ساتھ ایک روح آتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن ایکسٹرنل روح یعنی
باہری روح کو اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے، جو کہ انسان کے اعمال کے حساب سے اس کو اس کے اندر داخل کر دیتا ہے جسم میں، اور وہ سور بن کے تجربہ حاصل کرتا ہے اپنی دنیا، وہ سور بن کے ناپاکی کھاتا ہے، سور بن کے رہتا ہے اور سور بن کے ختم ہوتا ہے، وہ اس کی سزا ہوتی ہے۔ جیسے آپ کبھی کوئی کمپیوٹر گیم بیٹھ کے کھیلتے ہیں تو آپ ہیرو کا رول ادا کرتے ہیں، سامنے ویلن کو مارتے ہیں، تو آپ اس کے اندر ہیرو میں لین ہو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں، لیکن آپ وہ ہیرو نہیں ہوتے ایکچولی، جو کمپیوٹر والا ہیرو ہے، جو اینیمیشن میں ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ کو پورا باڈی کا کنٹرول اس کا لے کر آپ فائٹنگ کرتے ہیں، ایسے ایسے ایسے، تو وہ جسم کسی اور کا، آپ کا دماغ چلتا ہے وہاں پہ۔ اسی طریقے سے سور اور بندر میں جب روح داخل ہو جاتی تو جسم بندر کا، جان بندر کی، اور ایک روح ہوتی ہے پہلے سے بندر میں، سور میں، جو کہ جینیٹیکل آتی ہے، جینیٹکس یعنی جسم سے ٹرانسفر ہو کے، اور یہ آپ ایکسٹرنل روح بن کر جاتے ہو اور اس کے جسم کا کنٹرول لے کر وہ حرکتیں کرتے ہو، اور وہ اچھے برے کا مزہ لیتے ہو اس کی زندگی کے ساتھ، سور بن کے، بندر بن کے۔ تو یہ جو واقعات ہے ہندوازم میں لکھے ہوئے کہ پاپ کرے گا وہ تو اسے الگ الگ قسم کے جنم لینے پڑیں گے، یہ جو ڈیٹیل آئی ہے یہ بہت حد تک جو ہے معاملہ صحیح ہے۔ یہ میں بھی آپ کو نہیں بتلا سکتا تھا، جبکہ میرے کئی جنم ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے پچھلا پورا واقعہ، کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ دماغ بدل گیا تو میموری چلے گی، اعمال نامے کے حساب سے فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر نیا جسم لے کر آتا ہے انسان، تو اس سے کچھ یاد نہیں رہتا۔ لہذا مجھے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن حدیث کا علم عطا کیا اور بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہو تم، دوبارہ جنم لیو مہدی بن کر، تب جا کے میں قرآن حدیث کی بنا پر، بائبل کی بنا پر، وید پرانوں کی بنا پر آپ کو سمجھا سک رہا ہوں۔ لہذا روح اور جسم کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے، رب اور رب العالمین کا مسئلہ قرآن میں تھا، لوگ نہیں سمجھ سکے، رسول نبی کا فرق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے جب تک چاند اور سورج، جب تک زمین اور سورج چاند باقی ہیں، ذرا مطلب کچھ ایسے ہی ہے آیت میں، پوری بیان نہیں کر رہا ہوں، تو کب تک پھر چاند سورج بھی ختم ہو جائیں گے نا ایک دن، تو یہ زمین کی جو جنت ہے دنیا میں ایک ہیونلی کنگڈم رہے گا، اللہ جب تک چاہے گا۔ تو لہٰذا بہت کم علم ہے مجھے بھی اس کے معاملے میں، لیکن میری سوچ کے حساب سے قرآن حدیث کی بنا پر میں آپ کو اتنا بیان کر پایا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کے بچوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹایا، تو پھر بدل عطا نہیں بلکہ دوبارہ لوٹایا گیا ہے قرآن کی آیت کے مطابق، آزمائش کے بعد۔ خود میرے ہی 2 بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوٹایا، نمر اللہ ببر کو اور اسد اللہ کو، جو شبانہ کے پیٹ میں بچہ میرا ایک ختم ہو گیا تھا، اسد اللہ، اس کا نام نہیں تھا اس وقت، تب میں نے اللہ سے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسی بچے کو، روح کو دوسرے جسم میں داخل کیا، میری دوسری بیوی کے ذریعے اسے پیدا کیا۔ اور نمر اللہ ببر جو کہ میرا بیٹا سمرانہ، مطلب میری اہلیہ کے ڈیلیوری کے وقت ایک بچہ چلا گیا تھا، ایک بچہ آ گیا تھا، تو وہ بچہ جو گیا اسے پھر دوبارہ جنم دیا نمر اللہ ببر کی شکل میں۔ خود میرے والدین کا دوسرا جنم ہوا ہے، خود میرا کئی جنم ہوئے ہیں، اب اس کے علاوہ کئی اور بھی جنم ہوئے ہوں گے میرے پچھلے الگ الگ وقتوں میں، لیکن اس کا مجھے علم نہیں، یاد نہیں کچھ بھی، اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو یاد رکھو، مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسی ریاست، دابۃ من الارض، جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دیے ہیں، اور فرشتے دوسرے بھی مور بن کے گواہی دیے ہیں الگ الگ، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ فرشتے گواہی دیں گے، ساتھ میں دعوت من الارض بھی نکلے گا، دعوت من الارض ایک نکلا، اور سپورٹنگ میں وہ بھی ان کے اسسٹنٹس بھی گواہی دیے ہیں، دونوں واقعات ہوئے ہیں، جس کے ویڈیوگرافی ہوئی، نیٹ کے اوپر ڈالا گیا الحمدللہ۔ اور
میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر جنما ہوں، اگر میں قرآن کی سچائی کو، حدیث کی سچائی کو پیش کرتا ہوں سچ ہے بول کر، تو میں گناہگار کیسا؟ یہ تو جاہل لوگ ہیں جسے علم ہی نہیں ہے، مسیح دجال کے نشانوں کا علم نہیں ہے، دعوت الملرس کے نشانوں کا علم نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے نشانوں کا علم نہیں ہے، انہوں نے کبھی کبھی وعظوں میں سنا ہے، جماعتوں میں سنا ہے، اور بھڑک اٹھتے ہیں، لڑ بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو جج سمجھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، وہ تو صحیح مسلمان بھی نہیں ہیں۔ کوئی جمعے کے مسلمان ہیں، کوئی عید کے مسلمان ہیں، کوئی بقرعید کے مسلمان ہیں، کوئی صبح کے مسلمان ہیں، شام کے کافر ہیں، شام کے مسلمان ہیں، صبح کے کافر ہیں، کوئی جمعے کے مسلمان ہیں، کوئی نام کے مسلمان ہیں، جو کوئی خالی کلمے کے مسلمان ہیں، تو کوئی کبھی کبھی کے مسلمان ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر منافق کہا ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آج دنیا میں جو 180 کروڑ مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر ہارڈلی 1%، 1 کروڑ بھی مسلمان نکلنا مشکل ہے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہو۔ کبھی ان کے اتفاق سے، غلطی سے ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ معاف کرتا ہے۔ ایسے حضرات آپ کو 1 کروڑ بھی ملنا مشکل ہے سارے ورلڈ میں۔ 1 کروڑ تو بہت بڑی بات ہے، کچھ لاکھ ہی مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اور پھر فرقوں میں بٹی قوم 73 فرقوں میں بٹی، کیا حال ہوگا ذرا غور کریے۔ تو میرے بھائیو، روحانی پنرجنم ہے لکھا ہوا، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دوبارہ جنم لیں گے، ریویلیشن چیپٹر نمبر 20 میں اس کا ذکر ہے، 13 میں ہے، 12 میں ہے، تب وہ جو ہے ان کے ساتھ اور بھی ارواح ہیں جو مارے گئے تھے اللہ کے راستے میں، شہید ہوئے تھے، وہ بھی آئیں گے۔ اس کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، لہٰذا یہ ہوا ہے واقعہ۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی شری رام اگر آپ پچھلے جنم میں تھے تو اس جنم میں ہنومان کدھر ہے؟ تو ہنومان یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندر بن کے ہی آئے دوبارہ۔ وہ کون سی شخصیت ہے جو جنم لے کر آ گئی ہے، دنیا میں موجود ہے لیکن ابھی تک ملی نہیں، اس کا علم ابھی مجھے نہیں ہوا۔ سین کے حساب سے معلوم پڑے گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔